اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا۔ اس نے پہاڑ کی ایک کھو میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا اور لوگ بھی اس کی نظروں سے دور تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا، اپنی تشنگی دور کرتا اور نباتات سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا۔ دن کو روزے سے رہتا اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا۔ اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت و بندگی کی نظر ہوتا تھا۔ چنانچہ سعادت و کامرانی کے آثار چہرے سے نمایاں تھے۔ اور ویسے بھی ناظرین، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں ان کے چہرے پر ایک الگ ہی نور ہوتا ہے۔ جلیل القدر پیغمبر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن اسے نماز اور ذکر اور اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پھر رات کو اس کے پاس گئے تو اسے رب العالمین کے دربار میں سرگوشی اور مناجات میں مگن پایا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا کہ جناب والا، اپنے آپ پر نرمی کیجیے۔ عبادت گزار نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے خدشہ ہے کہ مبادا اچانک غفلت میں انتقال کر جاؤں اور اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار نے جواب دیا کہ آپ میرے لیے پروردگار سے اس کی رضا اور خوشنودی کی دعا کریں اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھیں حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا اور مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں ہی یاد نہیں رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ کیونکہ انسان تو غافل ہو سکتا ہے، خدا غافل نہیں ہوتا۔ موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ اس نے تیری رضا اور خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس کی زندگی بس تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی چاہے عبادت کر لے لیکن ہے وہ بہرحال جہنمی۔ آپ چونک گئے ہوں گے کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گنہگاروں کی فہرست میں درج ہے۔ اب عجیب و غریب منزل آ گئی ناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے فیصلے سے آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلے کے مطابق رواں دوا ہے۔ اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے گریہ اوزاری کرنے لگا اور پھر کچھ دیر کے بعد بولا، اے موسیٰ، میرے پروردگار کے جاہ و جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس کے فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں، بلکہ اب تو میری پروردگار سے محبت دوبالا ہو گئی ہے، اب تو اور عبادت کروں گا۔ اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا، میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ وہ جنتی ہے۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہو گئی اور میری رحمت نے اسے جا لیا۔ اسے یہ بھی بتا دیجیے
کہ اس نے میرا یہ خوشکن فیصلہ، میرا خوشکن فیصلہ، دیکھیے اللہ کا ہر فیصلہ خوشکن فیصلہ ہے، میرا یہ خوشکن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے۔ میرا وہ فیصلہ بھی خوشکن تھا، میرا یہ فیصلہ بھی خوشکن ہے، کیونکہ میرا سابقہ فیصلہ سن کر وہ چیں بجبی نہ ہوا تھا۔ اگر وہ یہ آسمان و زمین بھر گناہ بھی ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، کیونکہ اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ میں کریم ہوں، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں، میں رحمان ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا، پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا، سب کے دل میں ہے جگہ میری جو تو راضی ہوا، سب کے دل میں ہے جگہ میری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ پھر اس طویل سجدے ہی میں اس نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، اللہ کی محبت میں جیتا رہا، اللہ کی محبت میں مر گیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ سنانے کا مقصد آپ کے سامنے یہ تھا کہ ہم تو ذرا سا کوئی ہم پر تکلیف آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، ہم شکوے کرنے لگتے ہیں۔ اس نے تو یہ کہا کہ میں تو اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہوں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے ساتھ تو نے ایسا کیوں کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ہم ہی رہ گئے تھے جو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ ثم معاذ اللہ، اے اللہ یہ تو تیرا انصاف نہیں ہوا، ثم معاذ اللہ۔ اور میں اس طرح کی کئی منظر کشیاں آپ کے سامنے کر سکتا ہوں، کئی جملے آپ کو بتا سکتا ہوں جو ہم لوگ دانستگی میں یا نادانستگی میں یا بے دہانی میں ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن وہاں دیکھیے اس کو بتلا دیا گیا کہ تو جہنمی ہے، میرے صحیفے میں تیرا نام جہنمیوں کی فہرست میں درج ہے، اور وہ کہتا ہے سبحان اللہ، اب تو میں اور بھی زیادہ عبادت کروں گا۔ اور صرف اس کی یہ عادت، یہ لگن، یہ خواہش، یہ تڑپ صرف یہ دیکھی پروردگار نے، اور پھر ارشاد فرمایا اس سے کہہ دو کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب آ گئی اور اب وہ جنتی ہو گیا۔ تو اگر ہم صبر کریں، اور قرآن نے ہمیں یہی کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، صبر سے کام لیں، نماز سے استعانت طلب کریں، اور اللہ تو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کا درس ہے، سب کو دینا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے، اور اس کی حمد و ثنا نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ جو حمد ہے، یہ جو ثنا ہے، جو تعریف ہے، مدح سرائی ہے، تعریف کے لائق ہے کون بھائی؟ میں اور آپ تھوڑی ہیں، تعریف کے لائق تو ہے ہی میرا پروردگار۔ تعریف تو اسی کی جانی چاہیے، ہر وقت کی جانی چاہیے، بس اس کی، بس اس کی، اور بس اس کی۔ تو یہ تعریف، یہ مدح سرائی، یہ مدح و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بنتی ہے، اور اللہ اگر راضی ہو جائے تو ناظرین محترم پھر دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اسی حمد و ثنا کی کڑی کو آج ہم پھر جوڑیں گے۔ وہ حمد و ثنا تو بہت بڑی تھی جو بنی اسرائیل کے عبادت گزار نے کی، اس حمد و ثنا کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس حمد و ثنا کا کیا کہنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی، اور پھر اس حمد و ثنا کا کیا کہنا جو تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی، اولیاء کرام نے کی، مشائخ عظام نے کی۔ لیکن ایک حمد و ثنا ایسی بھی ہے، انبیاء کا میں اس لیے تذکرہ نہیں کرتا کیونکہ انبیاء کو ہم شامل نہیں کر سکتے، انبیاء کا مقام بہت بلند ہے، اور اس میں ہمارے نبی کا مقام تو اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ایک حمد و ثنا وہ ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ حمد و ثنا کی جائے، اور ایک حمد و ثنا وہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے اب رک جائیے پیارے، آپ کے پیر قدمین متورب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حمد و ثنا کچھ اور ہے، لہٰذا اس کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا، اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ تو ایک حمد و ثنا جو کہ میں نے عرض کیا بنی اسرائیل کے عبادت گزار کی تھی، اور ایک حمد و ثنا کی محفل آج پھر سجی ہے، اور آج ایک اور بہت ہی پیارے جن کو آپ اکثر و بیشتر میرے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں، اور آپ کی پوری خواہش ہوتی ہے، پوری خواہش، ایک تو ہوتی ہے چھوٹی تھوڑی سی خواہش، ایک ہوتی ہے پوری خواہش کہ
اکثر و بیشتر ہی نہیں بلکہ بار بار آپ ان کو ہمارے ساتھ دیکھیں، اور عالم اور عالم کی محفل میں بھی ہوں، جمعہ کریم میں بھی ہوں. تو آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے سب کے بہت ہی پیارے قابل احترام جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو حمد و ثنا کا واقعہ کیا سنا خوبصورت آپ نے گفتگو ہے، فرمائی. دلچسپ. ماشاء اللہ ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. اور عامر بھائی ایک چھوٹا سا جی ایڈیشن جی کہ یہ وہ حمد و ثنا ہے اس مالک حقیقی کی، کہ اکثر روایات میں یہ بھی ہم نے سنا کہ یہ اس حمد و ثنا کو سن کے جو صحابہ کرام جب فرماتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوا کرتے تھے، اور آقا انعامات سے بھی نوازا کرتے تھے. یقیناً یقیناً. تو اس سے تو جب بے شک. حضور راضی ہو جائیں جی جی، تو جس طرح فرمایا کہ حضور راضی تو اس کا رب حضور راضی، راضی تو رب راضی، رب راضی تو پھر سب راضی. سب راضی. بالکل صحیح بات ہے. تو ایک کالر کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور پھر احمد رضا صاحب اور آپ میں بیچ میں دیوار ہٹ جائے گی اور آپ فرمائش کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جیسے جیسے ممکن ہوگا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ موجود یہاں پر اس لیے ہیں، لیکن ان کو بس اتنا موقع ضرور دیجیے گا کہ اگر یہ اپنی پسند سے بھی کچھ پیش کرنا چاہیں تو وہ ضرور پیش کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. عامر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ. عامر بھائی ابھی جو آپ قصہ بیان کر رہے تھے وہ تو میرے دل میں اتر گیا، کیونکہ آج کل میں خود بہت پریشانیوں کا شکار ہوں، اور اللہ نے بہت پریشانیوں میں مجھے مبتلا کر دیا. نہیں، اللہ پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتا میری بہن. پریشانیوں میں ہم اپنی شامت اعمال کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں. اللہ تو پریشانیاں دور کرتا ہے. اللہ کبھی پریشانیوں میں مبتلا نہیں کرتا. بس آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. جی ضرور، انشاءاللہ کیوں نہیں کریں گے آپ کے لیے دعا. یہاں اس وقت بھی کریں گے، پروگرام میں بھی کریں گے، ہر وقت کریں گے آپ کے لیے دعا. آپ ہماری بہن ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. بڑی عنایت آپ کی. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ایک مرتبہ پھر آپ کی لائیو کالز کی طرف چلتے ہیں، اور پھر احمد رضا قادری، ہم اور آپ. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتی ہے کبھی کبھی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم عامر بھائی، میں مشرفین بات کر رہی ہوں کامرا سے. وعلیکم السلام، فرمائیے. بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. شکریہ میری بہن. ہم بہت شوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، اور میری پوری فیملی آپ کی بہت بڑی فین ہے. بڑی عنایت آپ کی، بڑی محبت آپ کی. اور بھائی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ ایک اچھی سی نعت سنا دیجیے گا. اچھا، اور اگر مجھے احمد رضا نے اجازت دی تو میں ضرور دو چار اشعار ہاں، پیش کر ان دوں کا گا. احمد رضا کے جو ہے تو وہ قصیدہ بردہ سنا دیں. قصیدہ بردہ شریف، ٹھیک ہے جی، میں ان سے جی بالکل قصیدہ ریکویسٹ آپ بردہ کی. شریف. اور بھائی میں ایک سوال کرنا چاہوں گی. جی فرمائیے. بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سود حرام کس طرح سے ہے؟ جیسے اگر ہم بینک سے پیسے لیتے ہیں تو وہ اگر مطلب 3 سال تک ہم اس کی واپس کرتے ہیں قسطیں باندھ کے، تو وہ پھر اس طرح اس ٹائم تک تو وہ ان پیسوں کی قیمت ان چیزوں کی اتنی نہیں رہتی. وہ اس حساب سے اگر ہم سوچ کے لیں تو وہ پھر بھی حرام ہے. ویسے تو آپ کو نوٹ لینے ہی نہیں چاہیے بینک سے. اگر آپ جی نے کبھی ایسا کوئی کام کرنا بھی ہے تو ایک مداربہ اور مشارکہ ہوتا ہے، تو آپ تجارت کر سکتے ہیں، شراکت کر سکتے ہیں. لیکن نوٹوں کے جب آپ بھائی قرضہ لیتے ہیں نا، نوٹوں کا جب پیسے جی جب آپ لیتے ہیں جی تو وہ سود ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس پر جو مارک اپ لگتا ہے، جو شرح ہوتی ہے منافع کی، وہ سب سود جی کہلاتی ہے. بھائی میں ایکچولی جو ہے نا تو اپنا کام کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں گھر کی واحد کفیل ہوں. جی تو اس کے لیے مجھے چاہیے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیں لون، اس نہیں، طرح سے ایک مت تو لیں. لون بالکل نہ لیں آپ، پیسے تو لینے بھی نہیں چاہیے. لیکن یہ کیوں آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا اور بینک سے ہی آپ لون لینا چاہتی ہیں؟ آپ ذرا تھوڑا سا وسعت نظری پیدا کریں، ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے پہلے مانگ کر دیکھیے. اور جب آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا اور آپ کو جی بھائی قرضہ مل بس جائے دعا گا کیجیے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. میری ضرور مشکل آسان ضرور. کریں. بس میری آپ بہت سے ٹینشن میں ہوں آج ریکویسٹ کل. ہوگی کہ کوشش کیجیے گا کہ یہ نوٹوں کا معاملہ اس سے ذرا اجتناب برتیں، کیونکہ ایک تو ویسے بھی لون ملنا بینک سے بہت مشکل ہوتا ہے، آسانی سے وہ دیتے نہیں ہیں، دیتے بھی بہت کم دیتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو جی دیں گے نہیں. اور اس کے ساتھ اتنے سارے
مسائل لگے ہوئے ہوں گے کہ وہ آپ کے لیے سود کے برابر ہو جائے گا، تو بہتر ہے اس سے اجتناب آپ کریں. ٹھیک ہے جی بھائی تھینک یو شکریہ سو مچ. شکریہ میری بہن. جناب بسم اللہ. آپ کا میں نے تھوڑا سا کام یعنی اس میں مخل ہو گیا میں آپ کے ٹائم میں. نہیں. اور یہ آگاہی بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں. حمد باری تعالیٰ اللہ کے ذکر کا آپ نے فضائل بیان کیے اور اسی سے آغاز کر رہا ہوں. بہت خوبصورت حمد ہے اور انتہائی مختصر انداز میں اس میں ایک انگلش کا شعر بھی پڑھوں گا. جی ضرور. اور اردو کے بھی اشعار ہوں گے. بسم اللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ 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 سبحان اللہ 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 یا اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کھل جائے در جنت کے سبحان اللہ. دوزخ کی سب آگ بجھے. کیا انداز. کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے. جب دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نور الہی جب چمکا سبحان اللہ صلی اللہ کا شور ہوا. نور الہی جب چمکا صلی اللہ کا شور ہوا اور ذرہ ذرہ کہنے لگا ذرہ ذرہ کہنے لگا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور عامر بھائی شعر ہے انگلش میں بہت خوبصورت. In my heart and John Allah, in my strong iman Allah, in my heart and John Allah, in my strong iman Allah, in every azan Allah, in every azan Allah, in every verse of Quran Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. سبحان اللہ. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پنجابی میں شاعر کیا کہتا ہے کہ جد قبر دی کالی رات آوے اللہ اللہ اللہ. جد قبر دی کالی رات آوے سب کی آنی ہے. اس وقت تو اس سہنی ذات آوے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل. جد قبر دی کالی رات آوے اور سامنے سہنی ذات آوے.
بس اس وقت اے کلمہ یاد آوے اس وقت اے کلمہ یاد آوے حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول ماشاء اللہ کیا کہنے بھائی واہ. جب قبر کی اندھیری رات آئے تو اس وقت اور جب قبر کی اندھیری رات میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا حسین اور سوہنا چہرہ اور من ربو کا ما دینوں کا من نبیوں کا یا ما کنتا تقول فی حاضر رجل، تو اس وقت احمد رضا نے جو شعر پڑھا، بس اگر یہ کلمہ یاد آ جائے اور کلمہ یاد رہ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس تو پھر بیڑا پار ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. وعلیکم. عامر بھائی آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے، بہت خوش ہو کے ہم سارے گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے اس کو. بہت شکریہ میری بہن. بس ایسے ہی آپ لگے رہا کریں اور ہمیں اچھی اچھی چیزیں بھی بتاتے رہیں، بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. بہت عنایت آپ کی. احمد رضا سے کوئی فرمائش کریں گے؟ جی ابھی جو احمد بھائی نے جو نعت پڑھی بہت اچھی لگی، اتنا کوئی دل کو سکون ملا کہ بس. تو پلیز ان کو بولیں ایک اور کوئی اچھی سی نعت سنا دیں. ہاں ابھی تو انہوں نے حمد پڑھی تھی، اب نعت اب شروع کریں گے پڑھنا. ہاں ضرور ضرور. جی بہتر، بہت شکریہ. السلام علیکم. چلو السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی مجھے احمد بھائی سے نعت کی ریکویسٹ کریں. جی احمد بھائی. جی وعلیکم السلام. احمد بھائی یہ کلام پلیز سنا دیں. میرے نبی دا عشق جنات دل دے اندر وس اونا دا دن ہر دم اللہ اللہ کردہ. صحیح، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اب کیا پیش کریں گے آپ؟ اعلیٰ حضرت سے آپ کو بہت محبت، جی بہت پیار. یقیناً. اور میں اکثر جب ان لمحات کو یاد کرتا ہوں ماہ رمضان کے، پہچان رمضان کے، تو آپ کی وہ ایک محبت اور عشق اور ذوق یاد آ جاتا ہے اعلیٰ حضرت کے ایک کلام پہ کہ جب میں نے کہا تھا کہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا انتخاب ہے، کیا انتخاب ہے، واہ واہ سبحان اللہ. وہ سویلا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کیا عجیب و غریب شعر ہے، سبحان اللہ. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کیونکہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. تو پھر بہار کے دن کیوں نہ پھریں، بہار کے دن کیوں نہ پھریں. اور جو تیرے در سے اللہ اللہ، یار یہاں پھرنے کا کیا استعمال کیا، یہاں پھرنے کا کیا استعمال. آہا، پھر گئے تیرے در سے، پھر گئے در سے یار پھرتے ہیں. انجام انجام. واللہ در بدر یوں ہی خواہ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. دامن میں ان کے لے لو پناہ آج منکرو، مہنگی پڑے گی ورنہ عداوت رسول کی. کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور پھول کیا اللہ اکبر، کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، میری آنکھوں
طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے اس گلی کا سبحان اللہ سبحان اللہ گدا ہوں میں جس میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، مانگتے تاجدار کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہائے غافل اللہ اللہ وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار جنازہ اللہ پھرتے ہیں، اللہ اکبر پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ اور عامر بھائی یہ شعر میں آج فرسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں پڑھنے لگا اعلیٰ حضرت، اور یہ آقا کی جو ایک بے قراری امت کے لیے اس کا اعلیٰ حضرت نے حال بیان کیا کہ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، دیکھو آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار عاجزی دیکھیے، عاجزی دیکھیے، پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار اللہ ان کی قبر پر انوار کی بارش کرے، اللہ اکبر۔ اور میرا عشق یہ کہتا ہے عامر بھائی کہ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، بہت اچھا کیا، رضا سبحان اللہ سبحان اللہ، اچھا اضافہ، ہر کوئی پوچھے اچھی عقیدت ہے، تیری بات رضا، کیونکہ تیرے کتے سبحان اللہ سبحان ہزار پھرتے ہیں، ماشاء اللہ، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، کیا کہنے بھائی، بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، رنگ ہی کچھ اور کر دیا آپ نے، ماشاء اللہ۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے، ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید، پروگرام کا آخری حصہ ہے۔ بلا کسی توقف چلتے ہیں اپنے کالرز کی طرف اور سنتے ہیں کہ وہ احمد رضا سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। आमना मुश्ताक बात कर रही हूँ, दादा की नगरी से। आमिर भाई, दाता की नगरी से आमना मुश्ताक, कैसी है मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जो अहमद भाई ने आला हजरत का कलाम पढ़ा, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा और बहुत खूबसूरत पढ़ा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अहमद भाई से बात हो सकती है? जी क्यों नहीं हो सकती, बात कीजिए। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं अहमद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आपसे फरमाइश है कि आपका जो कलाम आया था, हम सुनते नबी के दीवाने, वो सुना दीजिए। हम अपने नबी के दीवाने। माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह। है, ठीक है। जी बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीते रहिए। जी जी अहमद रजा आए हुए हैं? यकीनन आए हुए हैं। जी जी, मैं ही कह रही थी कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छी नातें पढ़ते हैं और यकीन करिए मुझे इनकी नातें इतनी पसंद हैं कि बस दिल चाहता है कि सुनते रहें। माशाल्लाह। तो जी जी, तो नात की फरमाइश करनी है मुझे। जी आप ज़रूर कीजिए, आप इनसे बराह रास्त कर लीजिए, बात भी कर लीजिए इनसे। जी 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 जी, इनसे बात करा दीजिए। जी, जी। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बेटा, आप बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा आपको रुतबा मकाम अता किया है, वो चीज अता सरकार के की है कदमों का सदका कि अल्लाह पाक ने, कि बस मैं लफ्जों में उसकी जो है बयान बड़ा मुश्किल है। तो मैं बहुत ही आपको शौक से और बहुत तवज्जो से, बड़ी मोहब्बत से मैं सुनती हूँ। इतना अल्लाह पाक ने आपके उस अपनी रहमत और अपने प्यारे नबी की चाहत में जो नूर आपके चेहरे से टपकता है, बस वो तो अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ बस सब पर अपना करम फरमाए। और बस आमिर के सुनने का अंदाज मुझे और उनकी लगन वो मुझे बहुत ही पसंद है। वो और सबको ही जिस पसंद तरह है, आप पढ़ते हैं, हमें भी पसंद है। जी जी, ये एक नात है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। जी 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 ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। काफ़ी रंगों फरमाइशें की तो बात बहुत कर हैं जी। दी उन्होंने, और फिर अब तो दिल कर रहा है मेरा कि इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, क्या कहना है भाई, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, आहा, गुलामों क्या के वो कहना है, असरार आहा। के रहते गए, वो तौसीफ सुभान अल्लाह। सनाए शगे अबरार में घर लहज़ा गुरबा। वरना इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ सनाए शगे अबरार में हर लहज़ा गुरबा। वरना वो सैयद अली नसबी हो, वो ही उम्मी लक़बी, हाशमियों मुत्तलबियों अरबियों क़रशियों मदनी, और कहाँ हमसे गुनहगार। कितनी सच्ची बात है, कितनी सच्ची वरना बात वो है। सैयद अली नसबी हो, अदीब वो राय ही पूरी को उम्मी अल्लाह लक़बी, गरीक़ रहमत करे। हाशमियों मुत्तलबियों अरबियों क़रशियों मदनी, सुभान अल्लाह। और कहाँ हमसे गुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, बोलो ना इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू ये है आरज़ू, सुभान अल्लाह। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर, वो मुताहर, वो मुनव्वर, वो मुसफ़ा, वो मुजल्ला, दुराना जो नज़र आए, कहीं जलवा रूए शगे अबरार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आरज़ू ये है कि वो कल्ब मुअत्तर, वो मुताहर, वो मुनव्वर, वो मुसफ़ा, वो मुजल्ला, दुरे आला जो नज़र आए, कहीं जलवा रूए शगे अबरार। जिनके कदमों की चमक, सुभान अल्लाह। जिनके कदमों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वो हीरा चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार।
عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، او میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، اور عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو اللہ اکبر، بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، سبحان اللہ سبحان اللہ، عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون و بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے بنگالی کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی، کسی خطے کے قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بس جامع عشق محمد جو پہن لیتا، جامع عشق محمد جو پہن لیتا، ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا، دنیا کو جھکا لیتا، کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار، سبحان اللہ سبحان اللہ، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، ورفعنا لک ذکرک، اللہ اکبر، ورفعنا لک ذکرک کی اس آیا توصیف کی توصیف میں، توضیح میں، تفسیر میں، تشریح میں، ہر عہد کی شامل ہے زبان، سبحان اللہ، کتنی سچی بات ہے، واہ، ورفعنا لک ذکرک کی اس آیا توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، توضیح میں، تشریح میں، ہر عہد کی شامل ہے زبان، لب حسان و رواں، سبحان اللہ، لب حسان و رواں، ہاں وہ لب فاطمہ اللہ زہرا، اللہ، وہ علی عابد اللہ بیمار و اللہ، بصیری، دعن عرفی و جامی، اللہ، لب سعدی و رضا، سب سرشار، بے شک، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں، مگر حق کے ثنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں، یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال، اور یہ حقیقت ہے کیونکہ ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، عبادت کا سلیقہ ہے، یہ خالق کا پسندیدہ ہے، قرآن کا ہے اس میں شعار، عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، بولو نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، یہ کلام، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میں نے رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ پاکستان میں سب سے اچھے طریقے سے اگر کوئی یہ کلام پیش کر سکتا ہے تو وہ احمد رضا قادری ہیں۔ بہت لوگوں نے پڑھا ہے اسے، بہت سارے لوگوں نے، کئی بڑے ناموں نے اس کو پڑھا ہے، لیکن جو عشق کے رنگ، اب وہ عشق کے رنگ کوئی اپنے نام جتنا بھی کرتا رہے، لیکن جو عشق کے رنگ انہوں نے بکھیرے ہیں اس کلام کو پڑھنے میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے اچھا یہ کلام نہ کوئی پڑھ پایا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے کوئی پڑھ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی سعادت دی ہے، اور یہ لکھا بھی، بہت لکھنے والی ذات اب ہمارے درمیان نہیں ہے، ادیب رائے پوری صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بڑی خوبصورت نعتیں انہوں نے لکھی ہیں، یا محمد نور مجسم، عشق کے رنگ میں رنگ، اور کئی نعتیں ہیں ان کی۔ تو جس کیفیت میں ایک مرتبہ ان سے میری ملاقات ہوئی جب وہ حیات تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا آپ نے یہ کیسے لکھ لیا، کیونکہ اب جیسے اس آیے کی توصیف کی توصیف، توصیف یہ جو ایک
اس میں ایک خوبصورت depth ہے، استعارہ ہے، استعارہ بہت ہی خوبصورت استعارہ ہے، ایک اشارہ ہے، ایک آیت کی طرف اشارہ، پھر اس کی توصیف کی توصیف، پھر تشریح، پھر توجیح، پھر توضیح. تو یہ ساری میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا، میں نے ادیب صاحب یہ آپ نے یہ کلام کیسے لکھ لیا؟ تو آج ادیب صاحب تو موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا جواب آج بھی میرے ذہن میں موجود ہے. فرماتے تھے کہ بیٹا عامر، ایک تو یہ لکھا نہیں، یہ مجھ سے لکھوایا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے بیٹا کہ عشق کے رنگ ہیں، تو جب تک میں رنگا نہیں گیا تھا، تو بہت ساری نعتیں لکھ رہا تھا، جب رنگ گیا تو پھر یہ نعت لکھ دی میں نے. اب یہ میری آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب عشق کے رنگ میں رنگا نہیں گیا تھا تو بہت ساری نعتیں لکھ رہا تھا، جب رنگ گیا تو یہ کلام لکھ دیا. میں نے پوچھا کہ نعت تو عشق کے رنگ میں رنگ کے ہی لکھی جاتی ہے، تو اب تک جو آپ نے نعتیں لکھی تھیں، آپ کہہ رہے ہیں میں عشق کے رنگ میں رنگا نہیں گیا تھا، تو کہتے بیٹا محبت کے رنگ میں رنگا ہوا تھا. محبت اور عشق میں بڑا فرق ہوتا ہے. محبت کے رنگ میں رنگ کر میں بہت ساری نعتیں لکھی، کیا خوبصورت، یہ نعت میں نے عشق کے رنگ میں رنگ کر لکھی. تو بہت اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آپ کا بہت بہت شکریہ احمد رضا قادری صاحب، آپ تشریف لائے اور اتنا خوبصورت کلام آپ نے پڑھا، بلکہ سارے ہی کلام، حمد بھی اور پھر اس کے بعد یہ دونوں نعتیں. آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ، آپ کا سایہ بھی ہم پہ سلامت رکھے. ہمارا آپ کا سلسلہ محبتوں کا انشاءاللہ جاری رہے گا. معراج النبی کی ٹرانسمیشن میں بھی آپ ان کو دیکھ سکیں گے انشاءاللہ. شعبان المعظم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں بھی یہ ہوں گے، اور پھر رمضان میں تو زندگی رہی، سانسیں باقی رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال رہی سب سے پہلے تو یہ ہمارے ساتھی رمضان میں بھی ہوں گے. عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.